صحیح احادیث میں آتا ہے امام الانبیاء سید الانبیاء سید کائنات فخر موجودات رحمت للعالمین سید الصادقین سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ، وہ سب کہہ دیں صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ دعا فرما رہے ہیں اللہم بارک لنا فی یمننا، یا اللہ سرزمین یمن کو بابرکت بنا دے، اللہم بارک لنا فی شامنا، یا اللہ سرزمین شام کو بابرکت بنا دے۔ آپ نے سرزمین شام کی برکت کے لیے دعا فرمائی، سرزمین یمن کی برکت کے لیے دعا فرمائی۔ حاضر خدمت صحابہ عرض کرتے ہیں وفی نجدنا، آقا نجد کی سرزمین کے لیے بھی دعا فرما دیں، جس طرح یمن کی سرزمین کے لیے آپ نے برکت کی دعا فرمائی، شام کی سرزمین کے لیے برکت کی دعا فرمائی، نجد کی سرزمین کے لیے بھی دعا فرما دیں۔ پھر آپ نے فرمایا اللہم بارک لنا فی یمننا، اللہم بارک لنا فی شامنا۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا وفی نجدنا، تیسری مرتبہ آپ نے پھر فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا۔ جب تیسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا آقا دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی نجد کی سرزمین میں بھی برکتیں فرما دے اور یمن نجد کی سرزمین کو بھی اللہ تبارک و تعالی برکتوں سے نواز دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخرج ناس من قبل المشرق، یہ مشرقی سمت یعنی مکہ مکرمہ اور حرمین سے مشرقی سمت سرزمین نجد، فرمایا وہ سرزمین نجد ایسی منحوس سرزمین ہے، فتنہ یہیں سے نکلے گا، شیطان کا سینگ یہیں سے طلوع ہوگا۔ آپ نے مشرق کی جانب سے فتنے کے نکلنے کی پیشین گوئی فرمائی، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ سب سے پہلے جب یہ فتنہ ظاہر ہوا حرورہ کی سرزمین میں، نجد کی سرزمین میں، عراق کے بارڈر پہ یہ سارے کے سارے لوگ یہاں پہ جمع ہوئے، یہ سارے خوارجی ہزاروں کی تعداد میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اسی لشکر کے مقابلہ میں آئے اور ان کو جہنم رسید کیا۔ یہ سارے کے سارے حروری، مارقہ اور خوارج یہ سارے کے سارے اسی سرزمین سے نکلے تھے اور اسی سرزمین سے ان کا ظہور ہوا تھا، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے جو پیشین گوئی فرمائی آپ کی ہر پیشین گوئی حق اور سچ ہے۔ فرمایا مشرقی سمت سے فتنے نکلیں گے، اور یہ عراق کی سرزمین اور ہمارا سارے کا سارا یہ خطہ حرمین سے اسی مشرقی سمت میں واقع ہے، فتنوں کے ظہور کی جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس کی حفاظت فرمائے فتنوں سے بچے گا اور بچ رہا ہے، بچ سکے گا، ورنہ بڑے بڑے فتنوں کا شکار ہوئے، شکار ہو رہے ہیں اور شکار ہوتے رہیں گے۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم پہ فضل فرمایا، کرم فرمایا، رحمت فرمائی، آپ نے اس بدترین فتنے کے بارے میں اتنی تفصیلات بیان کر دی ہیں، اگر کوئی شخص اس موضوع کو پڑھے گا اس کے لیے اس فتنے سے بچنا انتہائی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ آسانی ہمیں نصیب فرما دے۔